جمہوریت کی سادہ تعریف لوگوں کے ڈنڈے کو لوگوں کے لیے لوگوں کی پیٹھ پر توڑنا ہے۔ اندھا اندھے کو راستہ دکھاتا ہے اور یہ جمہوری طریقہ ہے۔ جمہوریت کا جہاز جس نے ہر طوفان کا مقابلہ کر لیا ہو ان لوگوں کی بغاوت سے ڈوب سکتا ہے جو خود جہاز پر سوار ہوں۔ جہاں اقتدار اور فرائض منصبی بیک وقت ایک واحد ہاتھ میں پہنچ جائیں وہاں کے شہریوں کا خدا حافظ ہے۔ اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کر لینے کا اختیار مل جائے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ عیش پسندی، تن آسانی اور ناز و نعمت کی دلدادگی حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ طاقتوروں کے مفاد کا نام انصاف ہے۔ ملک پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ جو قوانین نافذ کرتے ہیں یہ قوانین قدرتاً ان کے ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان قوانین کی پیروی کرنے والے عوام اپنے حکام کی پرورش کرتے ہیں۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اکثریت کی بجائے چند صالح اور سمجھدار افراد کو قوت اختیار دے دیا جائے۔ سچا سیاستدان وہ ہے جو سیاستدان ہونے کے باوجود سچائی کا دوست ہے، اس کی روح مخلص ہے، اس کے اعمال وفادارانہ ہے، اس کی عزت شفاف ہے، جو کوئی وعدہ نہیں توڑتا، ذاتی مفاد کے لیے قتل کام نہیں کرتا، اس نے کوئی خطاب بھی حاصل نہیں کیا اور کوئی دوست بھی نہیں کھویا۔ سیاست عوام کے حافظے کی کمزوری پر زندہ رہتی ہے۔ یہ مفروضہ کہ جمہور اپنی آزاد کے بہترین نگہبان و محافظ ہے قطعی غلط ہے۔ یہ المناک حقیقت ہے کہ حکومت کی ضرورت سے زیادہ بااختیار ہونا اور حد سے زیادہ کمزور ہونا دونوں ہی باتیں آزادی کے لیے یکساں طور پر خطرناک ہیں۔ چند ہاتھوں میں قوت و اقتدار سونپ دینا ایک زبردست غلطی اور خطرہ ہے۔ اگرچہ حکومت لوگوں کے حق میں تھوڑی بہت بھلائی بھی کر سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ دستور تو ایک تجربہ ہے جس طرح پوری زندگی ایک تجربہ ہے۔ امن دو جنگوں کے درمیانی وقفے میں ایک دوسرے کو فریب دینے کا نام ہے۔ جنگ شروع کرنے کے بجائے جنگ کی دھمکیاں دیتے رہنا امن برقرار رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ جنگ امن کی خاطر لڑی جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں ثواب کی خاطر گناہ کیے جا رہا ہوں۔